دوجے اپنے اپنے مرتبے جتھے جتھے انہوں کا تھان سب عزت دے لے گیا، مگر جب ٹائی پی گئی مقابلہ آ گیا کہ ادھر رسول اللہ دا فرمان ہے ادھر دوسرے دا، اس ویسے کہے نہیں مننی، ادب وہ کری جانا، برا بالکل نہیں کہنا، مگر کہنا نہیں جی حضرت سلام ہے، فیصلہ ہو یہ جڑا اللہ دے رسول نے کرتا۔ اس پاروں اے مقام اہل بیت دے سلسلے جنہیں کچھ حدیثاں تواڈے سامنے آئیاں بہت آ گئیاں، انہاں ساریاں پھیلا کے اپنے خطبے الفاظاں بیان کرو، کوئی خامی نظر آئے تو علماء نشاندہی کرن، نہیں تو محنت کرو انہاں دی بھئی یار یہ بھی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ بھی حق ادا کرو، یہ بھی بیان کر دیا کرو، کوئی یہ گل نہیں وہ شیعہ دے کوئی نہیں تواڈے انہاں تو ود ہے، انہاں خام خواہ قبضہ کر لیا، جے تسی بیان کر دیں لوگ انہوں کیوں جاندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ کھلے دل نہ کسی دے دل کوئی سوال ہے تو کر اللہ شیخ بالکل بلا تکلف پوچھ لو جو خیریت ہے خیریت۔ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھیجا میرے حج بنا کے، تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا گیا، سورہ برات جاتا نازل ہوئی ہیں، تو کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ میرے حضرت صدیق اکبر نو معزول کرتا گیا سی۔ بالکل نہ وٹو صاحب نے جہاں فرمایا سیرت دی کتاباں جس طرح لکھا گیا نا وہ یہ ہوئی نقشہ بے حضرت ابو بکر رضی اللہ آپ نے بھیجا، سورت برات انہوں نے دیتی، مڑ کے حضرت علی رضی اللہ اونٹنی اپنی سوار کر کے بھیجتا، حضرت ابو بکر نے دیکھا بھی حضور دی اونٹنی دی آواز ہے، دھیان کیتا تو حضرت چلی سی، انہیں آخیا کیویں آیا، انہیں آخیا بھی اللہ دے رسول نے آخیا سورت توبہ دی آیتاں اس کو لے لا تے تو اعلان کرنا، کیونکہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے بھی جہاں میں سورت توبہ لوگوں کو سناواں یا میرے خاندان تو جڑا میرے ہی ہے نا جگہ تے میرے تھاں ہی انہوں سمجھا جائے وہ انہوں ادا کرے۔ یہ بالکل وٹو صاحب اگر اسی طرح ہی ہے نا پھر انہوں لوگوں کو موقع ملتا، بے رسول اللہ پہلا نہیں سی پتا بھی میں سناونی ہے یہ میرے خاندان کا بندہ معاہدہ توڑے، یہ عرب دا رواج آپ دے پہلا ہے نہیں سی، اگر سی تو کیوں حضرت ابو بکر کیتا پھر معذول کیتا، یہ جو لوگوں نے کر لیا کہ انہوں نے نائل ہی ثابت کر لی بھی انہوں پہلا عہدہ دئیے پھر ہٹا دیئے، لوگوں نے پتہ لگے بھی ایڈا ہی قابل ہوں حضور معذول کو کر دے، قصہ غلط ہے، یہ بالکل غلط گل ہے، اداں کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر جسے امیر حج بن کے چلے گئے سورت توبہ تو بعد اتری، انہوں نے ہوندہ تو کوئی نہیں اتری، پھر حضرت علی رضی اللہ آپ نے دیتی تو لے کے گئے، کہ حضرت علی دے بارے پوچھا حضرت صدیق امیر ام مامور، تو امیر بن کے آیا بے میرے حج بھی یا مامور، انہوں نے آخر نہیں امیر حج تسی جے، میرے دن میں صرف آیتاں دا سننا لگا، آیتاں اتریاں ہی بعد جڑی صحیح ہے، پہلا کوئی نہیں سی اتریاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ دے کے نہیں کھوئیاں گئیاں، یہ ساریاں ضعیف اور کمزور روایتاں بھی۔ حضرت جی گزارش ہے کہ مسلم شریف دے وچ ایک حدیث پڑھی ہے کہ مسلم شریف دے وچ حدیث ایک پڑھی سی کہ صحابی دا اور ایک یہودی دا جھگڑا ہویا، یہودی کہندا سی حضرت موسیٰ دا درجہ زیادہ نبی، تے صحابی کہندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ جھگڑا ہویا تے وہ تھپڑ ماریا تے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے، تے آپ نے پوچھا بھی تو انہوں تھپڑ کیوں مارا، کہ تو کس طرح جاننا کہ میرا درجہ زیادہ، تے جس لئے قیامت دے روز میں بیٹھا ہوں گا تے عرش دے سائے دے تھلے ستون دے نال حضرت موسیٰ کھڑے ہون گے، تے پھر وہ دے وچ فرمایا کہ اگر تسی میرا مقابلہ کسی دے نال کرو گے تے وہ دے وچ لازمی ہے کہ میری برتری ثابت ہوئے گی اور دوسرے نبی دی کمتری ثابت ہوئے گی، جن نے کسی نو کمتر بنایا وہ تے جہنم لازم ہو گیا۔ تو یہ دیکھو اسی عام طور دے اتے اسی کہنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درجہ فلانے نو وڈا، فلانے نبی دا فلانے نو وڈا، تسی ہونے فرما رہے سی بھی اہل بیعت دے وچ تے سارے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر مقابلے چ رکھا جائے تو انہوں دا درجہ کچھ نہیں، تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوتا، جہنم لازم نہیں ہوتا جی۔ میں تو اپنی گل انبیاء علیہ السلام تک کوئی ذکر نہیں، پچھلے انبیاء دا کوئی قابل آیا کہ نہیں، وہ تو گل جی مسلم شریف کی ہو جائے گی۔ میں جی ہن تقریر ہوئی یہ جڑا نا رسول اللہ دے اہل بیت یا صحاب ازواج کی گل ہوں، پچھلے انبیاء دا کوئی تذکرہ نہیں آیا، نہیں آیا۔ جڑی بھائی انہوں نے گل کی نا کہ صحیح مسلم دوسری کتاباں جی ہے کہ یہودی سی تو بازار چنے آخیا بے اس اللہ دی قسم ہے جن نے موسیٰ علیہ السلام سارے انسانوں تو اعلیٰ بنایا، تو مسلمان نے تھپڑ ماریا، انہیں آخیا نہیں اللہ نے رسول اللہ نے سب سے افضل بنایا، تو قصہ حضور علیہ السلام کو گیا، تو نبی علیہ السلام نے آخیا بھی موسیٰ علیہ السلام جڑے انہوں کا درجات کہ قیامت دن سب بے ہوش ہو جانے، سب تو پہلا میں ہوش چاہنا،
میں ہوش چ آ کے دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہونے میرے تو بھی پہلا. یہ مینوں نہیں علم دتا گیا کہ انہوں نے بے ہوش ہی نہیں ہونا یا ہوش میرے تو پہلا آ جانا. یہ صحیح بخاری صاحب مسلم ہے گا کہ ہوش پہلا ہی آئے ہونے ہیں. یہ مینوں نہیں دسیا گیا کہ انہوں بے ہوش ہی نہیں ہونا یا ہوش پہلا آ جائے. یہاں حضور نے فرمایا. یہ جڑا ہے نا کہ رسولہ انہوں تو بہتر نہیں, یہ نہیں میرے بھائی گل نکلتی. گل نوں سمجھنا چاہیے. ہر شہزاد علیحدہ مقام ہوں. جڑا نا کہ نبیاں دے اندر بھی فرق ہے. وہ تو قرآن مجید چاہتا تلک رسول فضلنا بعض عملا بعض. رسولوں نے ایک دوسرے تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے. کوئی چھوٹا کوئی اس تو آلہ کوئی. یہ گل جڑی پکی ہے نا, یہ شک شبہ کوئی نہیں. اللہ نے کسی نے کوئی چیز دیتی کسی نے کوئی. رسول کریم علیہ السلام نے اسے صحیح مسلم سے فرمایا انا سید ولد آدم, کہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں. دن قیامت حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ ہونا. آدم تو سوا جن وہ تھلے ہونے, میں علم بردار ہونا. جتوں تک حقیقت دے بیان دا تعلق ہے نا کہ رسول اللہ سارا تو آلہ, یہ آپ نے کدی نہیں چھپایا دسیا. ایک کیا کہ کوئی ضرورت نہیں مقابلہ کر کے انہوں گراؤنا. جویں ساڈے شاعران خشیے موسیٰ کی ہے, موسیٰ بے ہوش ہو گیا حضور رب نو ویکھ کے بے ہوش نہیں. یہ بہودہ گل ہے. یہ توہین دا پہلو نکلدا. تخیر اور تقابل جو ہے مقابلے لیا کے گراؤنا یہ بیدبی چاہ جاتا. میں آکھاں کہ بٹو صاحب بڑے عالم اپنی جگہ جنا آکھاں فلانا جڑا وہ سامنے کچھ بھی نہیں, یہ خواہ مخواہ ایک برا انداز ہے. رسول کریم علیہ السلام نے تد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کتے گھٹ ہے, انہوں دی بھی آشان ہے. وہ صرف دسن لئی کہ لوگ جڑا لا تخیرونی, کہ جڑا نا اینوں گراؤنا دوجے نوں بڑھاؤنا یہ نہ کم کریا کرن, یہ ناجائز ہے. باقی اگر کبھی ضرورت پی گئی کسی نے پوچھا کہ نبیاں چوں کون افضل ہے, حضور نے بار بار فرمایا کہ میں افضل, سارے تو اعلیٰ درجہ مینوں خدا نے دیتا. ہن گل کرو جدوں تحقیر دی نیت نہ کوئی کروں گا شاعری نثر جویں آندے موسیٰ اور عیسیٰ جڑے انہوں نے جو کوئی سی وہ سارا کلیاں حضور کو ہے گا. اتنا جڑا تقابل ہے جہے انہوں نے گراؤن دی کوشش کی جائے دین نہیں من. وہ بھی اللہ دے بھیجے ہویا بالکل اعلیٰ تو اعلیٰ. باقی اگر یہ معاملہ آ جائے تسی اپنا عقیدہ دسو بے رسول اللہ باقی انبیاء نے افضل کریں, وہ قرآن حدیث صاف دستے کہ افضل. جی پوچھو اس طرح دی گل کوئی ہے. یہ لمبیاں چوڑیاں گلاں جڑیاں نا میں اسے تو نہیں چھیڑیا ساریاں نہیں, میں صرف اشارہ ہوں کرتا تو مینوں ملنا شروع کرو سارے حل ہو جائیں. حضرت حسین رضی کو بحکم یزید قتل کیا گیا. یا یہ ان کوفیوں کی سازش تھی جن لوگوں نے حضرت حسین رضی سے بیعت کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا. آج کل سارے پڑھے لکھے بچے جان دے ڈس انفارمیشن آتے کہ حکومت جڑی نا غلط اطلاع لوگوں کو دیندی ہے تاکہ کام جڑا وہ خراب کیتا جائے. یزید اور دی حکومت جڑی وہ کنا تیل پا کے نہیں سو گا بے لوگاں ساری بدنامی, وہ بھی افسانے پھیلاؤندے رہے کہ حضرت حسین واپس آنا چاہتے سی. وہ آتے مینوں یزید کو لے چلو, انہوں نے لوگ روکتے رہے سی بڑیاں بڑیاں دے نال یہ تاکہ دلیل بنے سارے چوٹی دے حساب سے انہوں نے روک لے. میرے خطبے سے تو انشاءاللہ ان چھپ جان گے اکھاں کھل جان گے. ایک گل بھی سچی نہیں, نہ کسی نے انہوں نے روکیا, نہ انہوں نے ساتھیاں کسی غداری کی ہے, نہ خط لکھنے والے کوئی بے ایمان. یہ سب جھوٹ ہے کہ سارا نظرہ انہوں نے پاتا جب وہ نال دے ہی پھر گئے. ایسی کوئی گل نہیں ہوئی. جنہیں خط لکھے سے انہوں نے جانا دیتی اور وہ بڑے چوٹی کے لوگ سی, کوئی ایرے گہرے نہیں سی. امام حسین اتنے رہا سی کوفے تے اپنے والد دے نال بھی اتنے رہا سی. وہ جانتا سی بندے کون, اور وہاں تو کسی نے بھی نہیں کدی نہ لیا. میں دیکھنا کہ بڑے بڑے جامعہ لکھ دیں کہ سلیمان بن سرد سبائی لیڈر تھا. جب تو میں آنا انہوں نے بلڈوز کر دیو کہ سلیمان بن سرد سبائی آدھے صحابین جلیلن نبیلن فاضل, ایڈا اعلیٰ درجے کا صحابی جنہیں اپنے گھر میٹنگ بلائی, معاویہ مر گیا, یزید کو مسلط کر گیا, پتہ چلیا کہ حسین نے بیعت پہ انکار کرتا, شکر ہے اٹھو اور اس طاغوت دا مقابلہ صحابی رسول, اور بعد چوئی بدلہ لین اٹھا توابون اپنی جانا دیتی ہیں. کیوں جھوٹ بول دے؟ نویں ایک گل کڑی آؤں نہ حدیث دی کتاباں پڑھتے ہیں نہ راویاں تے جڑا علماء نے لکھا. میں تدے اس فتنے دا تہاڈے سامنے اشارہ کیتا کہ یہ چھوٹی جی گل نہیں. در پردہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سلف نے لکھا راویاں تے کتاب دریا برد ہو جائیں. جدوں آخیا تہذیب و تہذیب کڈو, امام ذہبی دیاں کڈو, آدھے نہیں سارے بزرگ سارے بیوقوف. بھائی یہ پھر وہ پرویزیاں والی گل ہے کہ سارا پچھلا لکھا لکھا دریا برد کرو تو کہ نویں وہی ہوئی ہے. نہیں تو کتاباں دے نام لاؤ, ابن تیمیہ ابن کثیر ہے. ایک امام دا لاؤ نہ جڑا شیعہ نہیں سی وہ جراثیم جنہوں تھی منگے جب سلفی سی میدان چاہو کڈو دیاں کتاباں جنہیں کیا یزید بڑا نیک سی حسین آیا سی دیوں سی. کیوں ایک نواں دین تسی پھیلانا شروع کر لیبل کی لاتا کہ اسی صحابہ دی عزت بڑھا رہے ہیں. بالکل جھوٹ ہے. حسین صحابی نہیں, وہ باپ علی صحابی نہیں. جتھے جلسہ ہو رہا اور جس مسجد سے درس ہو رہا ہے علی دیا کرتا سی, علی دی انہیں حیثیت بھی نہیں رہتی جنہیں یزید دی, اور اہل حدیث خون دے بالکل خدا دا غضب ہو رہا. اور یہ گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے. رب دا نام لو, حسین سمجھنی میرے خطبیاں دا انتظار کرو.
کچھ یہاں چوں گل نہیں ہوئی، نہ واپس مڑن کا انہیں آخیا، نہ یزید کو جان کا کیا، نہ کسی صحابی انہوں نے روکیا، نہ خط لکھنے والے کوئی بے ایمان سی، سارا کوئی یزیدی حکومت کا کارنامہ سی، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد سارے وہ ہی حاکم سی، انہیں اپنے ہتھی ماریا اور صاحب منتے بس ہی ماریا، کوفیہ نے اسے سازش کی کرنی، حضرت علی رضی نے 6 ماہ حضرت ابوبکر صدیق رضی کی بیعت کیوں نہ کی، حق رکھدا، زندگی پر بھی نہ رکھدا، اور یہ حضرت معاویہ یزید کا قصور ہے کہ وہ بیعت منگتے سی، بیعت منگی نہیں جاتی، یاد رکھو بیعت کا مطالبہ ہی جرم ہے، بیعت نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، صرف بغاوت کرنا، کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہوئے گڑبڑ، اسی نہیں پرویز مشرف نوں منتے، کوئی قانون نہیں آتا بسان تنگ کرے بے حیران کرو میں ٹھیک ہے، جمہوریت فرقہ دا نا، اسی ایوب نوں نہیں ووٹ دیتے، سمجھتے سی نہیں حق، کوئی آئین اور دین نہیں آتا، تسی حیران کرو بھائی جڑے اختلافی رائے رکھ دو رکھن، اس سے سمجھو اسلام دی خوبی ہے کہ علی اور ہاشمیہ 6 مہینے بیعت نہیں کی، کسی نہیں پوچھا، کوئی تشدد نہیں کیتا، کیا انہوں دی رائے نہیں مینوں صحیح حق منتے نہ من، گڑبڑ تو نہیں کوئی کر رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ جڑے مدینے کے سردار سی، حضرت علی تے 6 مہینے بعد ہاشمیہ کیوں نے مرد تم تک نہیں کی، نہ حضرت ابوبکر دی کیتی ہے نہ بعد حضرت عمر دی کیتی، ایڈا وڈا کہ مکے جا کے حضور دی بیعت انہیں کیتی تھی، اور رسول اللہ نے مدینے سارے کا چارج انہوں دیتا کہ میرے آن تو پہلے تو ہی مدینہ تھا، سید النقبہ سی، اور حضرت ابوبکر دی بجائے انہوں لوگ خلیفہ بنایا، یہ کتوں کا دین ہے کہ لوگوں کیا جائے تو بیعت کر دے، وہ آتا میں نہیں تینوں خلیفہ من رہا، تو اینا مطالبہ کر سکتا میں گڑبڑ نہ کری ٹھیک مگر بیعت کر میری، میں آنا نہیں تینوں میں جائز خلیفہ منا کیوں بیعت کر، بالکل ظلم ہے، اندھیر نگری آئین دے خلاف ہے، دین دے خلاف، دین کوئی نہیں آتا کہ لوگوں کو زبردستی بیعت لئی جائے، اس تو اگر 6 مہینے بیعت نہیں کی، انہوں نے سمجھا بھی سانوں مشورے شریک نہیں کیتا، اور دس دیتا، 6 مہینے بعد جب حضرت ابوبکر نے اپنے مکان سے بلایا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں جا کہ اسی تیرنا کوئی حسد نہیں کر دے، جو اللہ نے تینوں حکومت دیتی ہے تے سانوں کو ساڑ نہیں، مگر یہ گلا ضرور ہے کہ رسول اللہ دے قریبی ہون پروں اسی یہ اپنا حق سمجھے سانوں مشورے چ بلایا جائے، کیوں نہیں بلایا، رسول اللہ دی میت پئی رہی اور اسی حضور کو بیٹھے رہے تو جا کے ادھر اس بیٹھک سے فیصلہ کر رہے، حضرت ابوبکر صرف روندے رہے، بالکل اس میں کوئی جواب نہیں دیتا، حضرت علی نے کہا سی رسول اللہ دا خاندان اس لائق بھی نہیں سی مشورے جی بلا لیا، باقی بعد مسلمانوں کی بہتری انہوں نے آخیا چلو اسی ہنگامہ نہیں چاہتے، اسلام خرابی نہیں چاہتے، بیعت کر جی، حضرت سعد بن عبادہ نہیں کی۔ غدیر قوم والی روایت نا مدینہ ترم علی باب و علم کا شہر کے اسناد کے بارے بھائی غدیر قوم والی روایت سے کوئی گل، میرے بھرا نے جس نے لکھا کہ وہ غدیر قوم دا خطبہ جڑا میں دسیا وہ گل ہے کہ میں 2 عظیم چیزاں چھڈ چلیا، اور نال یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو میرے نال محبت کردا اس تے لازم ہے کرینا محبت رکھے۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اٹھ کے مبارک دیتی کہ علی مبارک ہے کہ آج تو تم جے وڑا بھی کلمہ کو قیامت تک ہونا مرد مومن عورت انہوں دا مولا بن گیا محبوب، جو ایمان ہوگا تیرے نام محبت، حدیث نہیں اس موقع سے فرمائی، یہ ہور لکھی جاندی ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ، یہ صحیح نہیں، یہ سند بہت کمزور ہے، یہ ضعیف روایت ہے، وہ 2 ٹھیک ہے، تارکن فیک مستقلین من کنت مولا فعلی مولا جی۔ کی حافظ زبیر صاحب بھی لکھا میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں مخالفوں کو فرد مارا یا نہیں، یہ خود ہی شہید ہوتے رہے، نہیں آپ سب جنگ ہوئی پوری جن انہوں کو مارے گئے اپنی تعداد تو زیادہ مارے نا، پہلا جب تک مبارزہ سی ایک آؤں سی میدان سے لائی گیا سارے، اور پھر عمر بن سعد نے آخیا کیوں مرن سے تلے جاتا، انہوں پتہ بھی یہ جانا تڑی چ لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو مرن نہیں آئے ہوئے، انہوں نے کوئی نشہ میدان تو ادا واری واری جا کے کیوں مرنا، جنگے ملغوبہ کرو، سارے حملہ کر دو، اور جو رش کر دیتا پھر تھوڑے جہاں ساتھی سے وہ شہید ہو گئے، پہلا نہیں چھڈیا جڑا آیا مقابلے، وہ ساری تفصیل جڑیاں کتاباں انہوں نے کھول کے دسے، ایک نے نبیڑیا پہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ذرا بدعت کے متعلق تھوڑا سا بتائیں، اور بدعت کی چاہیے تو بچہ یہ جی گل ہوئی سی یہ بارے چ سوال ہوں، باقی بدعت کے بارے تھی پوچھ لے، ہوں پوچھ لو کی وہ کھول کے دسو جی۔ بدعت کی کوئی اقسام ہے، کہتے ہیں کوئی بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ؟ اصل میں بات یہ بچہ کہ جن علماء نے بدعت کا لغوی معنی لیا، ایک معنی ہوتا ہے لغت میں، جیسے صلاۃ کا معنی عربی زبان میں لغت میں صرف دعا ہے، مگر ہوں اب شریعت میں یہ نماز کے معنی میں بولا جاتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ شامل، تو لغت میں بدعت ہے ہر نئی چیز، بے شک وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ کہلاتی ہے بدعت، دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ اس لحاظ سے جنہوں نے سوچا نا انہوں نے کو 2 قسمیں کرنی پڑی،
کہ اگر وہ دنیا کی چیز ہے ثواب عذاب کی بات نہیں. مثلا سپیکر اب میں استعمال کر رہا ہوں, اینک لگا رہا ہوں, ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہوں, یہ کوئی کافر مومن یہ سمجھ کر نہیں سوار ہوتا کہ جہاز میں سفر میں اتنا ثواب ہے, گاڑی پر اس سے کم ہے. یہ ثواب عذاب کی چیزیں نہیں, اس کو کہا جاتا ہے ارتفاقات, کہ زندگی گزارنے کے لیے صورتیں. اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں. اگر یہ بات ہو کافر کیوں شریک ہو, جو یہ سمجھنا کہ ہر نئی چیز, ان کو یہ فرق کرنا پڑا کہ اگر وہ نئی چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے دین کی نہیں, وہ ہوگی بدعت حسنہ. یہ گاڑیاں ٹریکٹر وغیرہ, اس لیے جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو محنت کے استعمال, وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ثواب کے لیے سمجھے. یہ کافر بھی لگا رہا, میں بھی لگا رہا. جب آئے گی بات کہ درود شریف پڑھو, کھانے پر ختم پڑھو, سکھ ہندو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. یہ آپ کرتے ہیں ثواب کے لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے, رسول خوش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقترابات, کہ یہ دنیاوی دندے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے کام. جنہوں نے یہ مراد لی کہ صرف دین میں بدعت ہوتی ہے, من احدث فی امرنا ھذا, حضور نے محض احدث نہیں فرمایا, فی امرنا ھذا, ہمارے اس کام میں دین میں نہیں نکالی. وہ تو پھر بیٹا ایک ہی قسم کرتے ہیں کہ دین میں نئی بات جو ہوگی ثواب عذاب کی, وہ بدعت ہوگی اور بدعت ضلالت ہی ہوگی. اور اگر بدعت لغت والی کہ نئی, بے شک دنیا کی ہو یا دین کی, پھر دو قسمیں کرنی پڑیں گی. کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں, نئی ہیں, حضور کے بعد نکلی ہیں ایجادیں, اس وقت تلوار اور تیر تھا, بیٹم بم, تو یہ بدعت پھر حسنہ بن جائے گی. یہ فرق کرنا پڑے. بات دونوں کی ایک ہی ہے. جو پہلے ہی بدعت کا دائرہ تنگ کرتے ہیں کہ دین میں جو بات نکالی جائے بدعت, ان کو تو دو شاخیں نہیں کرنی پڑتی, وہ بدعت ضلالت ہی کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ دین ہو, دنیا, نئی بات جو حضور کے بعد نکلی وہ بدعت, ان کو پھر فرق کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں تو وہ حسنہ ہے, اگر وہ دین کی ہیں تو ضلالت ہی. بات وہیں آ جاتی ہے کہ دین میں ہوگی تو دونوں گروہ مانتے ہیں کہ وہ ضلالت ہی ہو. اب کوئی مثال دیں نا, مسئلہ واضح ہو جائے. نشانی یہی سمجھے کہ جو کافر مسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوتے ہیں وہ دنیاوی دندے ہیں, اس میں نئی باتیں روز نکلتی رہیں, کوئی بات نہیں. جب بات آئے گی کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے, جنت ملتی ہے, وہاں دیکھیں گے کہ یہ اگر حضور نے نہیں بتائی, حدیث میں نہیں آئی, تو کیوں نہیں نکالتے. جی حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی اللہ کی؟ بہت اچھی بات ہے. یہی زہر پھیلایا ہوا نا, جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی, اس سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا, وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا. بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو. پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل جو تھے نا, ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو. قاتل ایک نہیں تھا, وہ بغاوت ہوئی تھی. ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے. بصرہ بھرا ہوا تھا, کوفہ, مصر, شام, سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اتنی سرسری بات ہوتی, مدینہ میں مارا گیا, کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے, 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی. یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے, صحابی نہ اٹھتے, اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے. جب 40,000 مدینہ میں تھے, انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بس کر دیے تھے 600 نے, تو صحابہ کیا رہے پھر؟ دو تعریفیں کرتے ہو, دنیا اٹھتے تھے, 600 نے ڈوا رہی ہے. اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے. بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی ہیں, کوئی مفسد نہیں تھے, شرابی, وہ بیت رضوان والے تھے. میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا, اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے. شرارتی نہیں تھے. عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے, جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے. جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی کو اتارا اور چھڑی توڑی تھی, وہ حضرت جہدہ غفاری تھے, وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے. کوئی شرارتی نہیں تھے, اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی. ساری امت ان کے ساتھ تھی. تبھی اسی صحابہ اور انصار نے کوئی مدد نہیں کی. وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے, یہ کیوں ٹھوکرے مسلط کیے ہیں؟ ولید بن عقبہ کو کر دیا کوفہ میں, صحیح مسلم دیکھے, شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی, بے ہوش. پھر کوڑے مارنے پڑے. انہوں نے کہا سعد بن ربیع وقاص کو کیوں معذور کیا؟ جب حضرت عثمان نے یہ تقریر فرمائی کہ میں نے کنواں خرید کر دیا, میں نے مسجد میں دا, اب آگے جو انہوں نے کہا صحابی تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا, مگر اس کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ آپ حکومت کا نظام ان ٹھوکروں کے حوالے کر دیں.
وہ پرانے صحابی کیوں ہٹائے؟ صرف ایک بات پر وہ ہوتے تھے کہ وہی لگاؤ جو ابو بکر، نہ کوئی سبائی نہ کوئی شرارتی، کچھ نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے آپ کی مدد نہ کی۔ اور قاتل جو تھے جب بغاوت ہوتی نا بیٹا، اب شریعت میں دو مسئلے